گزارش کرنا ہے مولا کے بچپنے کی خصوصیات۔ مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنا کیا خصوصیات کے حامل تھے؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی سند میں یعقوب بن منقوس سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا، یعنی یعقوب بن منقوس کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا آپ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے دائیں طرف ایک کمرہ تھا جہاں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ علیہ السلام کے بعد صاحب امر کون ہے؟ یعنی میں نے سوال کیا، مولا آپ امام ہیں، آپ ہمارے ولی سربراہ ہیں، آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا، آپ کا نائب کون ہوگا؟ تو مولا نے فرمایا، اس کمرے کا پردہ اٹھاؤ۔ جو ساتھ کمرہ تھا، پردہ جو لٹکا ہوا تھا، مولا نے فرمایا وہ پردہ ہٹاؤ۔ یہ کہتا ہے میں نے پردہ اوپر کیا تو اچانک ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنے ظاہری قد و قامت سے 8-10 سال کی ایج کا لگ رہا تھا، 10 سال کی عمر، 8-10 سال کی عمر کا، کمرے سے باہر نکلا۔ میں نے دیکھا اس کی پیشانی روشن تھی، سبحان اللہ، چہرے کا رنگ صاف و شفاف، چمکتی ہوئی آنکھیں، مضبوط ہتھیلیاں، سر اور زانو زمین کی طرف جھکے ہوئے، دائیں رخسار پر ایک تل، لمبی لمبی زلفیں تھیں۔ بچہ سیدھا آ کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے زانو پر بیٹھ گیا، سبحان اللہ۔ اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا امام یہی ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے زانو پر، یہ تمہارے زمانے کا امام ہے۔ یا اچانک مولا نے، یہ یعقوب کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہی تھا کہ مولا نے اچانک بچے کی طرف دیکھ کر فرمایا، بیٹا کمرے میں داخل ہو جاؤ۔ بچہ کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کے کہا، دیکھو کمرے میں بچہ موجود ہے یا نہیں؟ یہ کہتا ہے میں نے کمرے میں ہر طرف دیکھا لیکن مجھے بچہ، یا میں کہہ دوں اپنے امام کا عظیم امام بیٹا نظر نہ آیا۔ یعنی پہلے جو میں نے بتایا پچھلی ویڈیوز میں کہ دشمن زمانہ تھا، معجزاتی طور پر امام تقریباً غائب رہتے تھے، کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، یہ اس کی اپنی مصلحت تھی، وہ جس طرح جس کو محفوظ رکھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے محفوظ رکھا، اس کے گھر میں پلوایا، اس کی گود میں بٹھایا، یعنی وہاں وہ طریقہ تھا۔ یہاں لوگ کہتے تھے کہ کمرے میں داخل ہوتے تھے اور ہم پردہ اٹھا کر دیکھتے تھے تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے تھے۔ یہ خدا کی اپنی مصلحت تھی، وہ جیسے چاہے ویسا کر سکتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔